الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال النبی صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم قابل سر تکریم بزرگان دین برادران اسلام، آج کی یہ خوبصورت پروقار کثیر البرکات عظیم المقاصد تقریب ہمارے عزیز محترم فاضل نوجوان مقرر شرعی بیان خطیب اہل سنت خطیب دل پذیر حضرت مولانا محمد بلال نصر اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ کے تکمیل درس بخاری، تکمیل درس نظامی، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ان کی اعزازی تقریب میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء امت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، اس حدیث کے ذیل میں ایک واقعہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ واقعہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ یہاں ایک حدیث اور ایڈ کر دیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری امت کے عالم دین کی عزت کی، اس نے اس عالم کی نہیں، مجھ محمد الرسول اللہ کی عزت کی۔ فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ حضرت محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ نے واقعہ بڑا عجیب لکھا، فرماتے ہیں ایک آدمی نے خواب دیکھا، میدان محشر قائم ہے، سارے انبیاء اپنے اپنی مسند پر جلوہ فراز ہیں، جیسے نبیوں میں، جیسے صحابہ میں حضرت عمر، سبحان اللہ ڈیلی ہے صحابی کے نام پہ سبحان اللہ ذرا زور سے کہنا، جیسے صحابہ میں حضرت عمر غصے والے تھے۔ حضرت عمر مزاجن کیا تھے؟ اتنے سختان، ایک دفعہ میں صحابہ دے نال ویندے پے ہیں، غصے نال ایویں پیچھو جو ڈٹھے نے نا، کئی صحابہ تلے ڈہ گئے، حجامت بنویندے پے ہیں حضرت عمر، حجامت بنے دا پیا، ایویں نیچھا یہ حجام دا پیشاب نکل گیا۔ اتنا اللہ نے طاقت، عرب کے پہلوانوں میں ایک نام حضرت عمر ابن الخطاب کا تھا۔ یہ صحابہ میں ذرا سخت مزاج، انبیاء میں سخت مزاج جلال والے نبی کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فوقذہ موسیٰ فقذہ، ایک مکہ مارے نے بندہ مار گیا، قرآن کہتا ہے۔ اب یہ جو جلال والے نبی تھے نا، یہ میدان محشر میں حضور علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن کیا میں آپ کی امت کے علماء میں سے کسی کا امتحان لے سکتا ہوں؟ چلو پتہ تو لگے، سارے کو پتہ لگ، ویسے بھی واقعی علماء بڑی شان والے ہیں، کیا میں کسی کا امتحان لے لوں؟ حضور علیہ السلام کے دائیں طرف میدان محشر میں، حضور کے دائیں طرف اور حضور کے سب سے قریب حضور کی امت کے علماء بیٹھے ہوں گے میدان محشر میں۔ حضور علیہ السلام یوں دائیں طرف دیکھیں گے اپنے علماء کو اور حضرت موسیٰ سے کہیں گے، امتحان لے لو، امتحان لے لو۔ حضرت موسیٰ کی جلال والی نظر یہ علماء پہ پڑے گی نا، سارے علماء گردنیں جھکا لیں گے، سارے علماء گردنیں جھکا لیں گے بھی حضرت موسیٰ میرے کو نہ دیکھیں، میرے کو نہ دیکھ سکتے، نہ آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی اور نہ سوال و جواب ہوگا۔ سارے امت کے علماء گردنیں جھکا لیں جی، میں استاد سخت ہوئے کلاس سر سٹی بیٹھے ہوندے ہیں۔ اچھا حضرت موسیٰ میں ڈٹھا جو صحیح نا سارے کو، ایک وچوں کافی دیر گزر گئے کہ میں کہانی آگنال ڈٹھا بھی حضرت موسیٰ دے دا پہ یا ایویں ہوں جو ڈٹھا نا حضرت موسیٰ دی نظر حضرت موسیٰ کہ یار تو کھڑا دے،
اور صدق اللہ پھنس گئے. حضرت موسیٰ نے کہا یار تو کھڑا سی من. اب وہ کھڑے ہوئے. حضرت موسیٰ نے پہلا سوال کیا, فرمایا ہاں ما اسمو کا, تیرا نام کیا ہے؟ وہ جو مولانا کھڑے ہو گئے تھے حضور کے امت کے, تیرا نام کیا ہے؟ وہ جو نام شروع تھا محمد بن عبداللہ تھے, فلاں 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 بن فلاں فلاں بن فلاں بن آدم علیہ السلام. حضرت موسیٰ کبڑی لانا سخت مزاج تھے. حضرت موسیٰ نے فرمایا یار میں تیرا نام پوچھے تو اپنا تے اپنے پیو دا نام دسا کے چپ کر من. چلو تے کچھ زیادہ تھا والا عرب والا رواج تھا اختیار کر اپنا اپنے پیو دا ڈاڈے دا نام بس چپ کر. تین جو چاہتی ہے لڑی ڈاڈا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا تے پکڑ دادا, اے جو تو پہنچ گئے. فرمایا اپنا تے اپنے نام دا پیو دا نام دسا چپ کر من. انہیں بھی ہاتھ بات کی دے مولانا نے, انہیں کہ جان کی امان پاؤں تو ایک سوال میں کر گی نا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کرو سوال. جی صحیح. اچھا آواز آ رہی ہے نا؟ اے باہر والے تھوڑی جی ہمت کر کے اندر آبا میں تا آواز صاف آ سی میں نا. اچھا کیا فرمایا جی؟ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں حضور. حضرت موسیٰ کے ہاں پوچھ کیا پوچھنے. حضرت موسیٰ کو عرض کیتا مولانا نے کہ حضور اللہ صحیح جو تھوڑے کلو کوہ تور پہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ ہاتھ کیا چاہتی کھڑے, ما تل کیا بیامینی کا, یا موسیٰ اے موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ بڈھے دا سہارا ہے لاٹھی بیت. اے موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ تساں آکھ دے ہوا ہیا عصا, یا تساں کہ ہیا عصا یا یہ میری لاٹھی. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, اللہ نے پوچھے اے کیا شاید تساں آکھ دے ہوا لاٹھی. آپ نے کہا عصا یا لاٹھی میری ہے. اور کیا فرمایا؟ اتوکاؤ علیہا, اے اللہ سیاں میں اس کی ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی, اے اللہ میں اس سے اپنی بکریاں بھی چراتا ہوں. ولی فیہا معارب اخرى, اے اللہ اور بھی بہت سے کام اس لاٹھی سے لیتا ہوں. ڈنڈا بہت سے کام اور بھی, 4 کتاباں آسمانوں لتھیاں پنجواں لتھا دیگا, 4 کتاباں کوجنا کی تھا دیگے کی تھا. ڈنڈے کے اور بھی بڑے کمال ہیں, اس لیے حضرت موسیٰ یہی کمال اللہ کو بتا رہے. اب وہ مولانا کہتے ہیں جان کی امان پاؤں تو اللہ سے صرف اے پوچھا یہ ہاتھ تیج کہہ تو سا آنکھ دے ہوا لاٹھی. یہ ساری باتیں کرنے کی کیا ضرورت؟ حضرت موسیٰ نے کہا بھی بات یہ ہے تجھے پتا ہونا چاہیے وہ جو اللہ سے جب ہم کلامی ہو رہی تھی نا, چاسی اتنی تھی, چاسی. انہیں نوجوانے کو جڑی رات کو پیکج لا کے سمجھیں سویرے آدانا تھی میں دیں او ہو ٹائم ہی ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں لگیا. آئے آئے اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما لے. اللہ ان نوجوانوں کو گندے گندے دھندوں سے نکال کے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے. ارے تجھے پتہ ہی کیا ہے کہ محبوب سے جب گفتگو ہوتی ہے تو لذت کتنی آتی ہے. جا در زہرا پہ جا, سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھ لے. حضرت علی سے کہا اے میرے سر کے تاج کیا خیال ہے اجازت دے دو 2 رکعت نہ پڑھ لوں, سردی کی راتیں. کون سی راتیں؟ 2 رکعت پڑھ لوں. شوہر نے اجازت دے دی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھی. فجر کی اذان ہو گئی. کون سی اذان ہو گئی؟ نماز فجر کی اذان. جلدی جلدی سلام پھیرا, آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا, اللہ سے کہا اے اللہ تیری راتیں چھوٹی کب سے ہو گئی ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا یار تیرے کو پتہ کیا نہیں گفتگو کس سے ہو رہی تھی؟ اللہ سے محو ہم کلام تھا اور اللہ سے شرف ملاقات حاصل ہو رہا تھا. میں یہ چاہ رہا تھا باتیں ذرا لمبی ہوں, باتیں ذرا لمبی ہوں, اس لیے میں نے لمبی بات کر دی. تو نے کس لیے کی؟ اب حضور کی امت کا عالم دین جواب دے رہا ہے. عرض کیا حضور سامنے حضور کا دیدار ہو رہا ہے, سامنے حضور علیہ السلام کا, اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. سامنے حضور کا دیدار ہو رہا ہے اور آپ سے شرف ہم کلامی ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ سے شرف ہم کلامی, اللہ سے شرف ملاقات دیدار. کہا اندے وچ چس اتنی آئی
کہ میں اپنا نا جو اتھوں چاہتے میں حضرت آدم تک مانے ملائے. ہاں، نہ یہ ملاقات ختم ہو، نہ یہ گفتگو ختم ہو، نہ محبوب کا تذکرہ ختم ہو، نہ شرف دیدار ختم ہو. اس لیے میں نے اپنا نام جو شروع کیا حضرت آدم تک پہنچا دیا. ہون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں رخ انور حضور کے رخ انور کی طرف کیا. حضور کا چہرہ انور تو کیا تھا؟ جب مسکراتے تھے جنت کھل جاتی تھی. ہائے ہائے، حضور کا چہرہ انور کیا تھا؟ خدائے پاک کی قسم، اللہ کے چمکتے ہوئے سورج میں وہ چاشنی نہیں ہے جو حضور کے چہرے میں اللہ نے رکھی تھی. ارے حضور کا چہرہ انور کیا تھا؟ چاند کے اندر وہ رانائی کہاں جو حضور کے چہرے میں تب و تاب اللہ نے رکھ دی تھی. یہی وجہ ہے نا، جس نے دیکھ لیا وہ قربان ہو گیا. جس نے دیکھ لیا، اب چہرہ حضور کی طرف پھیرا، چہرہ پھیر کے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، واقعی آپ کی امت کے علماء کی یہی شان ہے. آپ کی امت کے علماء کی یہی شان ہے. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں کوئی انسان، انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ، صحابہ انبیاء معصوم، ان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کمزور ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو. اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ کمزوریاں نہیں دیکھنی، کسی کا عیب. ہاں، جب نہ تھی حال کی ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اللہ سے ایسی آنکھ مانگ کہ تجھے کسی کا عیب نہ نظر آئے. خصوصاً یہ سٹیج پر تشریف فرما، دائیں بائیں تشریف فرما علماء، ان کو عیب کی نگاہ سے دیکھنا، ان کے اندر کیڑے نکالنا، ان کے اندر کیڑے تلاش کرنا مرتے وقت کلمے سے محروم کر سکتا ہے. بس اپنے اندر دیکھ، دھن رے دھنریے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. ہاں، مجھے تو حکم ہے کہ میں اپنا گریبان کھول کے اپنے گریبان میں جھانکوں کہ تیرے اندر کتنے مردے دفن ہیں. میں اپنے اندر جھانکوں کہ تو کتنا بدبودار کا پلندہ ہے. میں اپنے دل میں جھانکوں کہ تیرے دل کے اندر غلاظتیں کس قدر بھری ہوئی ہیں. اور بابا بلے شاہ نہیں کہتا تھا، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبیا سجدے کر کر ہارے. اے رب تا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے. اے بلے شاہ، رب اونوں لبسی جڑا نفس اپنے نو مارے. اس لیے اپنے آپ کو ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ دوسروں کو مارنا چھوڑ دیں، دوسروں کو گرانا چھوڑ دیں، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ دیں، دوسروں کے پلو سے لپکنا چھوڑ دیں، دوسروں کے اندر عیب نکالنا چھوڑ دیں. بس اپنے اندر جھانکیں، اپنے من کی صفائی کریں، اپنے اندر روشنی پیدا کریں. جو کچھ کہا سنا گیا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد